اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2439، اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک جگہ جمع کیا اور فرمایا تم میں کوئی غیر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں مگر ایک ہماری بہن کا لڑکا۔ آپ نے فرمایا بہن کا لڑکا قوم میں داخل ہے۔ پھر فرمایا قریش نے ابھی جاہلیت کو چھوڑا ہے اور ابھی مصیبت سے نجات پائی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی فریاد رسی کروں اور ان کی دلجوئی کروں۔ اور کیا تم خوش نہیں ہوتے ہو کہ لوگ دنیا لے کر چلے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ باقی رہی میری محبت اور رفاقت تمہارے ساتھ، وہ تو ایسی ہے کہ اگر سب لوگ ایک میدان کی راہ لیں اور انصار ایک گھاٹی کی جو دو پہاڑیوں کے بیچ میں ہو تو میں انصار ہی کی گھاٹی میں جاؤں اور ان کا ساتھ کبھی نہ چھوڑوں۔ حدیث نمبر 2440، اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا جب مکہ فتح ہوا تو غنیمت قریش میں بانٹی گئی، اور انصار نے کہا یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہماری تو تلواریں خون بہائیں اور غنیمت یہ لوگ لے جائیں۔ اور یہ خبر حضرت کو پہنچی، سو آپ نے ان کو اکٹھا کیا اور فرمایا کہ یہ کیا بات ہے جو مجھے تم سے پہنچی ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ ہاں وہی بات ہے جو آپ کو پہنچی، اور وہ لوگ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ تب آپ نے فرمایا کیا تم کو خوشی نہیں ہوتی کہ اور لوگ دنیا لے کر اپنے گھر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر جاؤ؟ اور میرا حال تو یہ ہے کہ اگر یہ لوگ ایک میدان کی راہ لیں یا گھاٹی کی اور انصار ایک وادی یا گھاٹی کی تو میں انصار کی وادی میں چلوں یا انہی کی گھاٹی میں۔ حدیث نمبر 2441، اردو ترجمہ۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا جب حنین کا دن ہوا، حوازن اور غطفان اور قبیلوں کے لوگ اپنی اولاد اور جانوروں کو لے کر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 غازی تھے، اور مکے کے لوگ بھی جن کو طلقاء کہتے ہیں۔ پھر یہ سب ایک بار پیٹھ دے دیے، یہاں تک کہ حضرت اکیلے رہ گئے، اور اس دن 2 آوازیں دیں کہ ان کے بیچ میں کچھ نہیں کہا۔ پہلے داہنی طرف منہ کیا اور پکارا اے گروہ انصار کے، تو انصار نے جواب دیا کہ ہم حاضر ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ خوش ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ نے بائیں طرف منہ کیا اور پکارا اے گروہ انصار کے، تو انہوں نے پھر جواب دیا اور کہا کہ ہم حاضر ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور آپ ایک سفید خچر پر سوار تھے اس دن اور اتر پڑے اور فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مقام بندگی سے بڑھ کر کوئی فخر کا مقام نہیں ہے۔ شیخ اکبر نے اس کی خوبصورت تصریح کی ہے کہ مقام عبدیت خاص ہے انبیاء کے واسطے، اور کسی کو اس مقام میں مشارکت نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کا بندہ ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا خوب کہا ہے ایک شاعر نے، داغ غلامیت کرو پائے خسرو بلند، صدر ولایت شود بندہ کے سلطان خرید۔ اور اس کا رسول اور شکست کھا گئے مشرک لوگ، اور عورت کو بہت لوٹ کا مال ہاتھ آیا، اور آپ نے اس کو مہاجرین میں تقسیم کر دیا اور مکے کے لوگوں میں اور انصار کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ تب انصار نے کہا کہ کٹھن گھڑی میں تو ہم بلائے جاتے ہیں اور لوٹ کا مال اوروں کو دیا جاتا ہے، اور آپ کو یہ خبر لگی، سو آپ نے ان کو ایک خیمے میں اکٹھا کیا اور فرمایا کہ اے گروہ انصار کے، کیا بات ہے جو مجھ کو تم سے پہنچی ہے؟ تب وہ چپ ہو رہے۔ آپ نے فرمایا اے گروہ انصار کے، کیا تم خوش نہیں ہوتے ہو اس پر کہ لوگ دنیا لے کر چلے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر اپنے گھر میں رکھ چھوڑو گے؟
انہوں نے کہا بے شک اے رسول اللہ ہم راضی ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر لوگ ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری میں تو میں انصار کی گھاٹی کی راہ لوں۔ حشام نے کہا میں نے کہا اے ابو حمزہ تم اس وقت حاضر تھے؟ انہوں نے کہا میں آپ کو چھوڑ کر کہاں جاتا۔ حدیث نمبر 2442 اردو ترجمہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم نے مکہ فتح کیا، پھر جہاد کیا حنین پر، اور مشرک خوب صفیں باندھ کر آئے جو میں نے دیکھی، اور پہلے گھوڑوں کی نے صف باندھی یعنی سواروں نے، پھر لڑنت لوگوں نے، پھر عورتوں نے ان کے پیچھے پھر صف باندھی، بکریوں نے، پھر چار پایوں نے، اور ہم بہت لوگ تھے کہ پہنچ گئے تھے 6000 کو۔ اور یہ راوی کی غلطی ہے، حقیقت میں اس دن 12000 آدمی تھے جیسا اوپر کی روایت میں گزرا۔ اور ہماری ایک جانب کے سواروں پر خالد بن ولید رسالدار تھے، اور ایک بارگی ہمارے گھوڑے پیٹھ کی طرف جھکنے لگے اور ہم نہ ٹھہرے یہاں تک کہ ننگے ہوئے گھوڑے ہمارے اور گاؤں کے لوگ بھاگنے لگے۔ اور جن لوگوں کو میں جانتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا کہ ہاں اے مہاجرین، ہاں اے مہاجرین، پھر ڈانٹا کہ اے انصار، اے انصار۔ اور انس نے کہا یہ حدیث ایک جماعت کی ہے، یا کہا یہ حدیث میرے چچاؤں کی ہے۔ پھر ہم نے کہا حاضر ہیں ہم اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور کہا انس رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم کہ ہم پہنچے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی اور ہم نے ان سب کا مال لے لیا۔ پھر ہم طائف کی طرف چلے اور ان کو 40 روز تک گھیرا، پھر مکہ لوٹ آئے اور اترے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کو 100 اونٹ عطا فرمانے لگے۔ پھر آگے باقی حدیث ذکر کی جیسے روایت قتادہ اور ابو طیاح اور حشام بن زید کی اوپر گزری ہے۔ حدیث نمبر 2443 اردو ترجمہ۔ حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان اور صفوان اور اینیا اور اقرا ان سب کو 100 اونٹ دیے، اور عباس بن مرداس کو کچھ کم کر دیے۔ تو عباس نے یہ اشعار کہے جو اوپر مذکور ہوئے، تب آپ نے ان کے 100 اونٹ پورے کر دیے۔ آپ میرا اور میرے گھوڑے کا حصہ جس کا نام عبید تھا اینیا اور اقرا کے بیچ میں مقرر فرماتے ہیں، حالانکہ اینیا اور اقرا دونوں مرد دونوں مرداس سے یعنی مجھ سے کسی مجمع میں بڑھ نہیں سکتے، اور میں ان دونوں سے کچھ کم نہیں ہوں، اور آج جس کی بات نیچے ہو گئی وہ پھر اوپر نہ ہوگی۔ حدیث نمبر 2444 اردو ترجمہ۔ عمر بن سعید بن مسروق نے دوسری اسناد سے یہی روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غنائم حنین تقسیم کیے اور ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے، اور حدیث بیان کی مانند اس کی، اور اتنی بات زیادہ بیان کی کہ علقمہ بن علاشہ کو 100 دیے۔ حدیث نمبر 2445 اردو ترجمہ۔ عمر بن سعید رضی اللہ عنہ سے اس سند سے یہی روایت مروی ہوئی، اور اس میں علقمہ بن علاشہ اور صفوان بن امیہ کا ذکر نہیں، نہ شہروں کا۔ حدیث نمبر 2446 اردو ترجمہ۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2439 سے 2445 کا اردو ترجمہ جو بھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔